الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون خواہش پرست، خواہشات کے پجاری، جو دل میں آیا، جو من میں آیا، حرام حلال کی تمیز نہ کی، بس اس کو اپنا لیا۔ جی میرا دل چاہتا تھا، میرے دل نے ایسے کہا تو میں نے ایسے کر لیا۔ تو ہمیں اپنی خواہشات کو اپنا چلانا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع رکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، جب تک وہ اپنی خواہشات کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کر دیتا، چلا نہیں دیتا آپ میرے پیچھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو غلط خواہشات ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو جائز خواہشات ہیں، نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، وہ ہر ایک کی تڑپ ہوتی ہے اور اس کو اللہ پورا بھی کرنے والا ہے جب اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا جائے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کی ہے اور توحید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ شرک اتنی غلیظ اور گندی بیماری ہے کہ یہ نیکیوں کا صفایا کر دیتی ہے۔ شرک سے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ شرک سے بچنا چاہیے اور مثال دے کر فرمایا کہ تمہارا ایک غلام ہے، تم اسے برابر کا پسند نہیں کرتے، یہ میرے برابر پہ آ جائے، کھڑا ہو جائے۔ اللہ کیسے پسند کرے گا کہ تم اس کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ کرو اور غیروں کے نام کی نظر و نیاز دو۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے توحید کا مزید سبق سکھایا ہے اور فرمایا کہ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، غلط خواہشات کو اپنانے کی وجہ سے یہ لوگ راہ راستے ہٹ گئے، بھٹک گئے اور شرک کی دل میں پھنس گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے اور خواہشات نے پھر ان کو شرک پر، خرافات پر لگا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی، مشرکین ہیں، اب مشرکین کے جہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جنگ کی حالت میں۔ صحابہ کرام کا ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، چونکہ وہ بچے جو ہیں وہ تو معصوم ہے اور ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو والدین چاہیں او یونسرانی او یمجسانی، والدین چاہیں تو اسے عیسائی بنا لیں، والدین چاہیں تو اسے مجوسی بنا لیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ہر بچہ اللہ رب العزت کی طرف اپنا وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا، یہ اس وعدے کی ہی تکمیل ہے۔ اس لیے کسی کو زبردستی کو کر لے تو کر لے، لیکن ہر ایک کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، یا والدین یا ان کو ماحول اس طرح کا مل جائے، یہ ماحول بھی ایک بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں کا ماحول جو ہے وہ شرک سے پاک رکھیں، ماحول اچھا بچوں کو دیں، بچوں کے عقائد کی درستگی کے لیے، ان کے نظریات کی درستگی کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سبق سکھایا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ ایک ہے
اور سکھایا کریں کہ اللہ عرش پر موجود ہے، بچوں کو اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ بچوں کو ابھی سے ان کا ذہن بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشناس کروائیں، روشناس کروائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ ماحول صرف یہ نہیں کہ بچے کے کان میں بس اذان پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے جی بچہ تیسری دوسری پہلی کلاس میں اسکول میں داخل ہوگا یا مسجد میں جائے گا تو بتا دیں، نہیں، والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے، والدین سمجھائیں بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بیٹا بیٹھ کر کھاتے ہیں، بیٹا کسی کے آگے سے کوئی چیز چراتے نہیں ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے۔ اس طرح کا ماحول گھروں کا بنائے تاکہ آنے والی نسلیں وہ اسلام سے یہ نہ ہو کہ نہ واقف ہو جائیں، جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی اپنا پیروی کرنی ضروری ہے، اور یہ ذمہ داران سے باز پرس ہوگی، بلکہ اتباع کی، پیروی کی۔ اللہ زینہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اپنی خواہشوں کا، بغیر علم، بغیر علم کے، کوئی علم نہیں تھا بھی یہ غلط خواہشات ہیں ان کو نہیں اپنانا چاہیے، بس جو من میں آیا وہ ان ظالموں نے اس کی پیروی کی، ان غلط خواہشات کو اپنایا۔ پھر ہوا کیا؟ فَمَن يَهْدِي، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے؟ من اضل اللہ، اسے جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے ہدایت کے متلاشی ہوں، ہدایت ان کو ملے، لیکن اگر کوئی ہدایت لینا نہیں چاہتا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جا تو جدھر پھرنا چاہتا ہے میں ادھر ہی پھیر دوں گا، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہدایت چاہتا ہے کہ سب کو ہدایت ملے، لیکن کسی کے اندر ہدایت کی تڑپ اور خواہش اور جستجو نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، بلکہ جن لوگوں پر اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے گمراہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اور جو ہدایت پر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے، حکم دونوں اللہ رب العزت کے ہیں، ایک ناراضگی والا ہے، ایک رضا والا ہے۔ ہمیں رضا والا اپنانا چاہیے، ہمیں صراط مستقیم والا اپنانا چاہیے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ جب یہ پھر گمراہی کے راستے پر چل جائیں گے پھر ان کا کوئی مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ فَاقِم، چنانچہ آپ سیدھا کریں، وجہ کا، اپنا چہرہ، للدین، دین کی طرف، حنیفہ، یکسو ہو کر، یکجاں ہو کر، متوجہ ہو کر آپ دین کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ رکھیں، دین کی طرف متوجہ ہوں۔ فطرت اللہ التی، اختیار کرو اس فطرت کو کہ اللہ نے جو دی ہے، فطر الناس، اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہ، اس پر، لا تبدیل، نہ تبدیل کرو، لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش کو۔ یہ دانتوں کو ترشوانا، دانتوں کی خوبصورتی بنانا اپنی طرف سے، اور پھر یہ بھومیں مونڈنا یا اس طرح کے جسم کے اوپر کانٹ چھانٹ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے۔ تبدیل تو نہیں ہو سکتی کوئی چیز، لیکن اللہ رب العزت کو یہ ایک چیلنج دینے والی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کی دشمنی مول لینے والی بات ہے۔ اس طرح کے غلط رویے، بعض نوجوانوں کے بڑے عجیب عجیب شوق ہوتے ہیں، آج کل دے منڈے کڑیاں بنانا دا شوق ہے تو کڑیاں نو منڈے بنانا دا شوق ہے، یہ کانوں میں بالیاں ڈالنا اور یہ لٹیں لٹکانا اور یہ بھویں مونڈنا، یہ دانت رشوانا، یہ تل بھرنا، یہ ساری جہالت والی باتیں ہیں۔ مسلمان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور اللہ رب العزت کی دشمنی مول لینے والی بات ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، وما علی الا البلاغ۔